خبریں آتی ہیں یا ہمارے ہندوستان میں رہنے والے اور جتنے بھی دیگر مذاہب کے دھرم گرو ہیں ان کے آپ بیان سن لیجئے. یہ جو ڈبل آواز لوٹتی ہے یا ایسے بیان نہیں ہوتے ان کے بیان ایسے ہوتے ہیں جیسے ہم بات کرتے ہیں اور ان کی بات اترتی ہے. یہ کوئی صحیح چیز ہو رہی ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اب جیسے ہمارے سنی کہلانے والے جو علماء کرام ہیں اسٹیج پہ آتے ہیں ٹال ٹھونکتے ہیں اس کی ایسی فلانا ایسا فلانا فرقہ ایسا فلانا فرقہ ایسا. وہ کہے گا فلانا فرقہ ایسا فلانا فرقہ ایسا. وہ کہے گا فلانا فرقہ ایسا فلانا فرقہ ایسا. وہ کہے گا فلانا فرقہ. اپنے کاس گنج میں تو 4 تو ہیں ہی ہیں, ویسے اور ہیں دنیا میں. جیسے سنی جس کو دوسروں نے نام دیا بریلوی, حالانکہ جو سنی ہوتا ہے اہل سنت والجماعت وہ اپنے آپ کو کبھی بھی بریلوی نہیں کہتا. کوئی بھی اس سے پوچھو تم کون ہو تو کہے گا سنی. یہ دوسروں کا نام دیا ہوا ہے بریلوی, ہم بریلوی ہے ہی نہیں. اچھا وہ اپنے آپ کو خود کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں. اسی طرح سے اہل حدیث, اسی طرح سے شیعہ حضرات, ٹھیک ہے. تو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں اور ٹال ٹھونکنے میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں, مہارت حاصل کرتے ہیں. لیکن جب بھی کبھی اسلام پہ کوئی آنچ آتی ہے, قرآن پہ کوئی آنچ آتی ہے, اللہ اور رسول کی شان میں کوئی گستاخی ہوتی ہے, قرآن اور صحابہ کرام کی شان میں کوئی گستاخی ہوتی ہیں, تو سب کے منہ پہ ٹیپ لگ جاتا ہے. بات حق ہے یا نہیں حق ہے؟ وہ کیا بات ہے کہ کروڑوں میں ایک بول گیا. ارے تمہارے جب جلسے ہوتے ہیں اس وقت تو سب بولنا چاہتے ہیں, ایک دوسرے کی برائی کرنا. یہ فرقہ اس فرقے کی برائی کرے گا, وہ فرقہ اس فرقے کی برائی کرے گا. اور جب نبی کی بارگاہ میں کوئی آنچ آئے گی, قرآن اسلام اللہ رسول کی بارگاہ میں کوئی بات آئے گی تو خاموش, ایک دم سناٹا. تو پھر تم میں دم کہاں ہے؟ تو ٹال ٹھونک کے ڈھونگ کر رہے ہو کیا؟ بات تو حقیقت ہے. اچھا اسی طریقے سے جیسے آج یہ الحمدللہ حضور غوث اعظم کی شان میں پروگرام رکھا گیا ہے ہمارے چچا جان جناب اقرار صاحب کے گھر پہ. تو ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ جس کو علماء کرام کہتے ہیں, جن حضرات کو علماء کرام کی تعداد زیادہ تھی, سننے والوں کی تعداد کم تھی. اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اہل محلہ سے بھی اور سب لوگوں سے بھی جو اس وقت یہ موجود ہیں اور جو اپنے اپنے گھروں میں سن رہے ہیں میری آواز کو. ابھی ایک ہم نے جو جلوس غوثیہ نکالا تھا تو اس میں ایک بات آئی تھی, تب میں نے ان کو ایک صاحب کو جو سامنے موجود تھے تو ایک بات بتائی تھی میں نے. تو آپ نے ہمیشہ چیز دیکھی ہوگی کہ جب بھی کبھی بھی کسی کا 40واں ہوتا ہے یا حضور غوث اعظم کی ڈیٹ پکتی ہے تو کھانے والے تو 1000 ہوں گے, پلیٹیں گن کے دیکھ لینا, اور میلاد میں آنے والے 20 لوگ ہوں گے. اب آپ بتائیے کتنے بڑے شرم کا مقام ہے کہ کھانا کھا کے جا رہے ہو لیکن وہ کھانا ہوا کیوں ہے, اس کا ریزن کیا ہے, اس کا مقصد اور مطلب کیا ہے؟ میلاد کرانا. اگر میلاد نہ ہوتا تو کھانا بھی نہ ہوتا. جیسے اگر کوئی مزدور ہو اور وہ مزدوری نہ کرے, کیا اسے آپ تنخواہ دیں گے؟ نہیں دیں گے. اسی طرح سے جو ہمارے اسلام میں مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ مسجد میں جب بھی تم داخل ہو تو مسجد کا حق ادا کر دو. سب سے پہلے آپ گھسیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک کہہ کے, اس کے بعد وضو کریں, 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد دونوں کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہے. اس کے بعد آپ وہاں بیٹھ سکتے ہیں, لیٹ سکتے ہیں, یہ مسجد کا حق ادا ہو گیا. لیکن کچھ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, اب انہیں کون کون سے لفظ استعمال کروں, لفظ تو بہت عجیب و غریب ہیں. گلی میں گھوم رہے ہیں, جوا کھیل رہے ہیں, باتیں بنا رہے ہیں, گپیں لڑا رہے ہیں, اور پیشاب یا پخانا لگا تو چلو مسجد میں. اور ان میں سے بھی اتنے بڑے بڑے جنگلی جانور ہوتے ہیں, میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ مسجد کی جو سیٹ ہوتی ہے گٹر کی, اس سیٹ کے اوپر ہک کے چلے آتے ہیں. اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ پانی ڈال کے اس کو بہا دیں. اسی ریزن کی وجہ سے
جو مسجد کے امام ہوتے ہیں، مسجد کے متولی ہوتے ہیں، مسجد کی دیکھ ریکھ کرنے والے ہوتے ہیں، انہوں نے مسجد کے گٹر میں تالا لگانا شروع کر دیا ہے۔ اب اس سے نقصان کس کو ہوتا ہے؟ جو باہر کا پردیسی ہوتا ہے۔ قاعدے میں اس مسجد کا گٹر استعمال کرنے کا جو حق ہے، غسل خانہ استعمال کرنے کا جو حق ہے، وہ پردیسی کے لیے ہے۔ کوئی مان لو مسلمان ہے، مومن ہے، پھیری لگا رہا ہے، پیٹ خراب ہو گیا اور اسے حاجت پڑی، تو پہلے کا تو دور ہے نہیں کہ آپ جنگل ہوا کرتے تھے، گاؤں میں گھومنا ہے کہ جنگل میں نکل جائیں گے، یہاں تو شہر کے شہر آباد ہیں، تو جنگل تک جانے تک تو اس کا منگل ہو جائے گا۔ تو اس لیے اصل حق اسی انسان کا ہے جو مسافر ہے۔ لیکن تالے کیوں لگنے لگے مسجدوں کے گٹر میں؟ انہی جانوروں کی وجہ سے کہ جو گئے اور حق کے چلے آئے، یہ نہ ہوا کہ پانی ڈال دیں۔ تو مسجد کا جو میں نے بتایا تھا، حق ادا کر دو، اس میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے، اس کے بعد تم مسجد کی کسی بھی چیز کو استعمال کر سکتے ہو۔ جیسے مسجد کا ایک حق اور ہے کہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے آپ کتنا ہی پانی پی لو، یہ مسجد کا حق ہے، اس پانی کو باہر نہیں لے جا سکتے، یہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے بات لوٹ کے پھر اسی میلاد پہ آتی ہے، چاہے تو یہ حضور غوث اعظم کا میلاد ہو، مطلب ان کی شان میں کیا ہوا پروگرام ہو، یا نبی کی شان میں کیا ہوا میلاد ہو، یا 40ویں میں کیا ہوا میلاد ہو، اس کا مین مقصد اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ میلاد ہوگا۔ میلاد ہوگا تو دعوت کری جاتی ہے، دعوت کری جاتی ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کھانے والے 1000، سننے والے 20۔ کتنے بڑے شرم کا مقام ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یاد رکھو، آج مسلمان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم سے نہ جانے کون سی غلطی ہو گئی ہے، ہمارے کام میں برکت ہی نہیں ہو رہی ہے، ہمارا کام ہی نہیں چل رہا ہے۔ کام چلے گا کیسے؟ پہلے تم حق تو ادا کر دو جس کا حق مارے بیٹھے ہو۔ یہ بھی حق ہے حضور غوث اعظم کا آج والا، ایسی جو 40واں ہوتا ہے وہ اس 40ویں والے کا حق ہوتا ہے، ایسی جو نبی کا میلاد ہوتا ہے وہ نبی کا حق ہوتا ہے۔ جب تم ایک دوسرے کے حق مار رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار میں برکتیں کیسے کرے گا؟ جب تم کھا کے آ رہے ہو تو اس کا صلہ بھی تو دو گے نہ دو گے۔ اس کا صلہ کیا ہے؟ گھر والے کو کیا چاہیے؟ صرف بھیڑ ہو جائے۔ علماء کرام کو کیا چاہیے؟ صرف بھیڑ ہو جائے۔ علماء خوب جانتے ہیں، ان کے دل میں قرآن اور حدیث کی باتیں رچی بسی ہوئی ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے؟ وہ 2 آدمیوں کو سنانی ہوں گی تو مسجد کے کونے میں بیٹھ کے کہیں بھی سنا دیں گے۔ میلاد کیوں ہوتے ہیں؟ پروگرام کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا مقصد اور مطلب کیوں ہوتا ہے؟ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ لوگ زیادہ تعداد میں آئیں، اکٹھے ہوں اور دین کا پیغام ان تک پہنچے، تاکہ ہمارا یہ معاشرہ سدھرے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج جو یہ پروگرام ہو رہا ہے حضور غوث اعظم کی نسبت سے، انہی کے متعلق میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں بیان کروں گا، اور باقی علماء کرام اور موجود ہیں، وہ آپ کی گوشے گزار دین کی اچھی باتیں کریں گے۔ تو واقعہ یوں ہے کہ ایک صاحب تھے جن کا نام تھا ابو صالح، سید خاندان سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے تھے۔ وہ ہٹے کٹے نوجوان، لگ بھگ 18-20 سال کی عمر، پھر کام کرتے تھے مزدوری اور اپنا پیٹ پالتے تھے۔ اتفاق یہ ہوا کہ وہ بیمار پڑ گئے۔ جب بیمار پڑ گئے، کام پہ نہ جا سکے تو کھانے کے لیے موجود نہیں، تو انہوں نے سوچا کہ جب ہمارے پاس کھانے کو بھی موجود نہ ہے، کیوں نہ روزے رکھ لیے جائیں۔ انہوں نے روزے رکھنا شروع کر دیے، 1 رکھا، 2 رکھے، 3 رکھے، اسی طرح کئی روزے رکھے۔ ایک دن شام کے وقت، اور حال یہ تھا ان کے روزے کا کہ رات میں جو سحری کرتے ہیں وہ بھی پانی سے، اور مغرب کے ٹائم جو افطاری کرتے ہیں وہ بھی پانی سے۔ غریبی کا یہ حال، لیکن اللہ سے اس طرح لگاؤ تھا ان کا، اللہ کی محبت میں اس طرح گم تھے، کھوئے ہوئے تھے کہ انہوں نے سوچ لیا کچھ بھی ہو جائے میں اللہ کی عبادت سے، اس کی یاد سے منہ نہیں موڑوں گا۔ نعرہ رسالت، غوث کا دامن، نعرہ تکبیر، لبیک یا رسول اللہ۔ ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے، مغرب کی اذان کا انتظار کر رہے تھے کہ اذان ہو اور میں پانی پی کے میرا افطار ہو جائے گا، اس کے بعد نماز پڑھوں گا مغرب کی۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ سیب بہتا ہوا چلا آتا ہے۔ آپ نے اس سیب کو اٹھایا اور جیسی اذان ہوئی کھا لیا۔ کئی دن کے ان کے روزے چل رہے تھے صرف پانی پر۔ جب کھا لیا اس کے بعد نماز پڑھ لی، پھر انہیں ایک دم عقل آئی، جسم جو تر و تازہ ہوا، جسم میں جان آئی۔ تو انہوں نے سوچا، اپنے دماغ پہ زور ڈالا کہ میں نے یہ سیب کھایا، اس کے مالک سے تو پوچھا نہیں ہے، میں نے، لہٰذا یہ سیب میرے لیے حرام ہے۔
میرے بھائیوں میرے دوستوں، آج ہم اور آپ مونگ پھلی لینے جاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں تول دیو 250 گرام، اور 2-4 اٹھائیں کھانا شروع کر دیا۔ مٹر بکنے آ گئی، تول دیو 1 کلو اور 2-4 مٹر اٹھائیں اور کھانا شروع کر دیا۔ یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ حالانکہ وہ جو تھے حضرت ابو صالح، ان پر اتنا بڑا حرام کا اطلاق نہیں تھا، وہ تو ان کا تقویٰ تھا، فتوے کے حساب سے حرام نہیں تھا، وہ تقوی کے حساب سے حرام تھا۔ لیکن آج ہمارے مسلمان کہلانے والے بھائی اور بہنیں جب بھی کہیں بازار میں جاتی ہیں یا جاتی ہیں، ادھر آرڈر کر دیا یہ چیز تول دو، ادھر کھانا شروع کر دیا۔ جب تک تمہاری چیز تل نہ جائے تب تک اس کا اٹھانا تمہارے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ تل جائے اس کے بعد میں 1 کھاؤ، 2 کھاؤ، 50 کھاؤ، سب کھا جاؤ، میں بیٹھے بیٹھے گھر پہ بالکل مت لے کے آؤ، یہ تمہارا حق ہے۔ لیکن ہاں اس کے بھی آداب ہیں، کھڑے ہو کر مت کھاؤ، بازار میں شاہراہوں پر مت کھاؤ، زیادہ سخت بھوک لگ رہی ہے تو الگ رخصت ہوتی ہے، اس کا بھی حساب ہے کہ گھر پہ آ کے کھاؤ۔ اور گھر میں جیسے ہمارے اوپر حق اللہ کے ہیں، ایسے حق بندوں کے بھی ہیں۔ کوئی بھی چیز لے کے آئے شوہر تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بھی دے، اسی میں سے اپنے بچوں کو بھی دے، بیٹے کو بھی دے، بیٹیوں کو بھی دے، ماں باپ ہیں تو انہیں بھی دے۔ یہ نہیں ہے کہ گھر پہ پکوالی دال اور میاں صاحب باہر بریانی کھا کے چلے آ رہے ہیں، یہ حرام ہے۔ اس کو حساب دینا پڑے گا کہ تیری بیوی تجھ سے ہی تو بندھی ہوئی ہے، تیرے بچے تجھ سے ہی تو بندھے ہوئے ہیں، اگر تو نہ ہوتا تو بیوی کیسے آتی تیرے اس گھر میں، اور جب بیوی نہ ہوتی تو بچے کیسے آتے؟ لہٰذا جو تو کھائے گا وہ ان کو کھلانا تیرے اوپر فرض ہے۔ وہ الگ بات ہے، مان لو کہ ایک آدمی یہاں سے گیا پھیری لگانے گاؤں میں، یا علی گڑھ یا آگرہ یا سکندر راؤ یا مہاریرا، اب وہ دور ہے تو وہاں تو مجبوری ہے۔ یہ جو میں مسئلہ بتا رہا ہوں، جیسے مان لو کاس گنج ہوٹل ہے، جو باہر سے خرید کے چلے آئے، بیوی بالکل نہ کھائے، لیکن بیوی سے پوچھنے کا حق ہے کہ اس میں سے کھا لو، میں یہ لے کے آیا ہوں، میری طبیعت چل رہی تھی کچھ کھانے کی، اس میں سے کھا لو۔ خیر حضرت ابو صالح نے سوچا کہ میں نے سیب کھا لیا ہے، اس کی معافی مانگی جائے، تو آپ دریا کے کنارے کنارے چلنے لگے، جدھر سے پانی بہتا ہوا آ رہا تھا۔ جب دریا کے کنارے کنارے ایک جگہ پہنچے تو سیب کا باغ تھا، اس کی جو شاخیں لٹکی ہوئی تھی دریا میں، آپ نے سوچا اسی باغ میں سے سیب گرا ہوگا اور دریا میں بہتا ہوا آ گیا، لہذا اسی میں مالک ہوں گے، میں ان کے پاس جاؤں اور اپنی غلطی کی معافی کراؤں۔ دریا میں وہ باغ کے اندر گھسنے کے بعد کیا دیکھا، ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے نورانی چہرہ ہے، حسین و جمیل خوبصورت، رعب ان کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے سلام کیا، سلام کے بعد جواب ملا، کہنے لگے کہ حضرت ایک غلطی ہو گئی۔ انہوں نے کہا کیا غلطی ہو گئی؟ کہ ایسے ایسے پورا واقعہ سنا دیا، میں کام کر کے اپنا پیٹ پالتا تھا، بیمار پڑ گیا، میں نے روزے رکھنا شروع کرے، ایک دن سیب کھا لیا، اب میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ تو وہ بزرگ جو تھے اللہ والی تھے، حدیث پاک میں آیا کہ مومن کی فراست سے پہچان لیتا ہے سامنے والے کو کہ دوسرا کیسا ہے، مومن ہے یا منافق ہے۔ انہوں نے پہچان لیا کہ یہ اللہ والی ہیں، اللہ کی یاد میں کھوئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اس کو اپنے پاس رکھا جائے، اس بندے کو، علی الجوان، 18 سال 20 سال کی جوانی۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ اچھا معافی چاہتے ہو تو میں تمہیں جب معاف کروں گا جب میرے سیب باغ کو 1 مہینے تک رکھاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے 1 مہینے باغ رکھایا۔ اس کے بعد جب مہینہ پورا ہو گیا پھر وہ بولے کہ حضرت اب میں جاؤں، میری معافی ہو گئی کہ 1 مہینے اور رکھاؤ۔ پھر 1 مہینہ گزر گیا، پھر بولے حضرت اب میں جاؤں، اب میری معافی ہو گئی کہ 1 مہینے اور رکھاؤ۔ سیب جو ہے 3 مہینے میں پک کے تیار ہوتا ہے۔ جب 3 مہینے پورے ہوئے کہ حضرت اب میں اپنے گھر جاؤں، میری معافی ہو گئی کہ ابھی نہیں، ایک شرط اور ہے میری اس پہ، کہ کیا کہ میری بیٹی اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، لنجی ہے اور لنگڑی ہے، اس سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا۔ اگر یہ میری شرط منظور ہے تو تمہاری معافی ہو جائے گی، اور اگر شرط منظور نہیں ہے تو معافی نہیں ہوگی۔ تو قربان جائیے وہ حضرت ابو صالح پر کہ جنہوں کو حشر کے میدان میں ہونے والے سوال جواب کا بہت بڑا خوف تھا، سب کچھ تیار کرنے کے لیے راضی ہو گئے، سب کچھ برداشت کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ اب آپ بتائیے کوئی کتنا ہی بڑا انسان گنہگار کیوں نہ ہو، اس سے کہا جائے کہ لڑکی ہے، اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے، کانی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، لولی بھی ہے، کوئی نکاح کرے گا وہ کہے گا بھائی زندہ لاش ہے یہ تو۔ لیکن انہیں آخرت دکھائی دے رہی تھی، انہوں نے کہ ٹھیک ہے کر دو نکاح، معافی تو ہو جائے گی، ہاں تب معافی ہو جائے گی۔ ان کا نکاح پڑھا دیا۔
اس کے بعد جب ان کا اپنے کمرے میں اپنے حجرے عروسی میں جانے کا وقت آیا، وہ اس میں گھسے، داخل ہوئے تو دیکھا وہاں پہ حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، دونوں پیر سلامت، دونوں ہاتھ سلامت، آنکھوں سے بھی دیکھ رہی ہے۔ گھر سے باہر نکل جائیں کمرے میں سے، بولے حضرت غلطی ہو گئی کہ کیا؟ کہ میں غلطی سے دوسری لڑکی کے کمرے میں چلا گیا۔ تو انہوں نے کہ نہیں، تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، یہ لڑکی وہی ہے جس کے بارے میں نے تم سے کہا تھا۔ کہ حضرت اس کا ماجرا نہیں سمجھا کہ ماجرا کیا تھا۔ آپ نے بتایا اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، لنجی ہے، لنگڑی ہے، یہ کیا وجہ تھی؟ تو انہوں نے بتایا میری بیٹی نے آج تک کسی بھی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، اس لیے وہ اندھی ہے۔ میری بیٹی نے آج تک اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکالی ہے، اس لیے وہ گونگی ہے۔ میری بیٹی نے ابھی تک اپنے کان سے کوئی غلط بات نہیں سنی ہے، اس لیے وہ بہری ہے۔ میری بیٹی کا ہاتھ اور پیر اللہ کی نافرمانی میں کبھی نہیں اٹھا ہے، کبھی نہیں بڑھا ہے، لہٰذا یہ تمہاری بیوی ہے، آپ اپنے حجرے عروسی میں تشریف لے جائیے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ صاحب کون تھے؟ جن کا نام تھا ابو صالح، اور جو بزرگ تھے باغ کے اندر ان کا نام تھا عبداللہ سومعی، اور جو بیوی تھیں ان کا نام تھا فاطمہ ام الخیر۔ فاطمہ ام الخیر اور ابو صالح یہ دونوں نیک متقی پرہیزگار تھے، یہ اللہ کو چاہنے والے تھے، اللہ کی یاد میں کھوئے ہوئے تھے، اللہ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو جب ایسے ایک مرد اور ایک عورت کی شادی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بچہ عنایت فرمایا جس کو ہم اور آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نام سے جانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی۔ تو شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، علیک الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم اور آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پروگرام کو منانے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اور جب ہمارا کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے، خواجہ کا دامن، نہیں چھوڑیں گے، اور بھی بزرگان دین ہیں، خاص طور سے میں 3 کے نام لینا چاہتا ہوں، لے دیے کہ حضور کا دامن، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ دامن پکڑا کب ہے۔ اگر ہم اور آپ حضور غوث اعظم کا دامن پکڑے ہوئے ہوتے تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حیات مبارکہ ہے، اس حیات مبارکہ میں سب سے پہلے آپ کو ایک واقعہ یہ ملتا ہے، جو اسکول کی کتابیں ہوا کرتی تھیں، ان اسکول کی کتابوں میں ایک واقعہ آتا تھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تشریف لے جا رہے تھے مدرسے میں پڑھائی کرنے کے لیے۔ ان کی ماں نے 40 اشرفیاں ان کی صدری میں سل دی۔ اس کے بعد راستے میں ڈاکوؤں کا ایک قافلہ ملتا ہے، گروہ ملتا ہے، اس نے قافلے کو لوٹ لیا، اور لوٹنے کے بعد سب لوگوں سے پوچھا تمہارے پاس کیا مال ہے۔ پوچھتے پوچھتے جب حضور غوث اعظم کی عمر 8 سال کی تھی، اس وقت ایک ڈاکوؤں کا انسان آیا اور کہنے لگا اے بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ حضور غوث اعظم نے فرمایا ہاں میرے پاس بھی ہے۔ اس ڈاکو نے دیکھا کہ حضور غوث اعظم دونوں ہاتھ خالی ہیں، وہ سمجھا کہ یہ بچہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، وہ ہنستا ہوا چلا گیا۔ دوسرا ڈاکو آیا، اس نے بھی یہی پوچھا اور ہنستا ہوا چلا گیا۔ حضور غوث اعظم نے کئی لوگوں کو یہی جواب دیا۔ اس کے بعد سارے ڈاکو اپنے سردار کی بارگاہ میں گئے اور کہنے لگے سردار ہم نے پورے قافلے کو لوٹ لیا ہے اور یہ مال ہے تمہارے سامنے، لیکن ہم نے ایک بچہ ایسا دیکھا کہ جو ہم نے اس سے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہنے لگا ہاں میرے پاس ہے۔ دوسرا ڈاکو بولا ہاں اس نے مجھ سے بھی کہا۔ اسی طرح 3-4 ڈاکوؤں نے کہا کہ سب سے اس نے یہی کہا۔ تو ڈاکوؤں کا سردار بولا کہ اس بچے کو پکڑ کے لاؤ میرے پاس، وہ ہم سے مذاق کیوں کر رہا ہے؟ ہم اتنے بڑے خونخوار ڈاکو جس کو چاہیں جب چاہیں قتل کر دیں، جس کو جب چاہیں لوٹ لیں، لیکن ایک بچے کی ایسی ہمت کیسے آئی، ایک بچے کی ایسی مجال کیسے ہوئی کہ وہ ہم سے مذاق کر سکے؟ جب حضور غوث اعظم 8 سال کی عمر میں ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے پیش
کیے گئے تو حضور غوث اعظم سے کہنے لگا ڈاکوؤں کا سردار کہ بچہ تو ہم سے مذاق کیوں کرتا ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں مذاق نہیں کر رہا، میں بالکل سچ بتا رہا ہوں، میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں۔ کہنے لگا ڈاکوؤں کا سردار کہاں ہیں؟ کہ میری صدری کے اندر سلی ہوئی ہیں۔ کہ دیکھا کہاں ہے؟ حضور غوث اعظم نے 8 سال کی عمر میں اپنی صدری کو پھاڑا اور زمین پر اشرفیوں کو گرا دیا۔ جب ڈاکوؤں کے سردار نے اس واقعے کو دیکھا کہ جب ہم کسی قافلے کو لوٹتے ہیں تو جن کا مال کھلا ہوا ہوتا ہے تو لوگ اس کھلے ہوئے مال کو چھپانا چاہتے ہیں، لیکن اے بچے تو ہمیں یہ بتا کہ تیرا چھپا ہوا مال تھا، تو نے ہمارے سامنے دکھا کیوں دیا؟ کون سی ایسی بات ہوئی، کون سی ایسی چیز نے تجھے مجبور کر دیا کہ چھپی چھپائی چیز کو تو ہمارے سامنے لے آیا؟ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جس وقت میں اپنی ماں سے چلا ملاقات کر کے دعا سلام کر کے، تو میری ماں نے کہا تھا بیٹا کچھ بھی ہو جائے، کیسا بھی وقت آ جائے، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ کبھی مت بولنا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں، حضور غوث اعظم نے 8 سال کی عمر میں ہم اور آپ سارے غلاموں کو یہ نصیحت دے دی، بتا دیا کہ اگر تمہاری جان پر بھی بن آئے، تمہارے مال پر بھی بن آئے، کبھی بھی جھوٹ مت بولنا، کیونکہ قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور آج ہماری مائیں بہنیں، آج ہمارے بھائی، آج ہمارے بھیا بندو کہتے ہیں کہ ہم کام تو بہت کرتے ہیں، برکت نہیں ہوتی ہے۔ ہم کیا کریں، ہمارے گھر میں خیر و برکت ختم ہو گئی ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ بولنے کا جو آج کے دور میں چل رہا ہے معاملہ، وہ موبائل۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، جیسے مان لو کسی کی میت ہو گئی، ہوگا علی گڑھ پہ موجود اور کہہ دے گا باللہ آ چکا ہوں میں۔ اتنا بڑا پکا جھوٹا۔ اب بتا وہ جھوٹا ہے، انسان ہے یا ابلیس ہے وہ؟ کیونکہ لعنت اللہ علی الکاذبین کہا گیا قرآن پاک میں۔ ارے اگر تو یہ کہہ دے گا میں علی گڑھ میں ہوں، تو لوگ جو پڑوسی ہیں، دوسرے لوگ ہیں محلے کے، اور جو اور رشتہ دار ہیں، وہ اسی حساب سے 2 گھنٹے بعد کی سیٹنگ بنائیں گے۔ سب لوگ بالکل چھاتی پہ کھڑے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، نگاہیں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت جی آ رہے ہوں گے، بس نعرے تکبیر اور رسالت سے استقبال کرنا ہے ان کا۔ بلاؤں کی نہر پہ آ چکے ہیں، بس اب آنے والے ہوں گے، کچھ ہی چھڑ باقی بچے ہیں۔ تو یہ جھوٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور پھر تمہارے گھروں میں کیسے برکتیں ہوں گی؟ پھر کہو گے حضرت قاری صاحب تعویذ بنا دو، قاری صاحب تعویذ بنا دو، یہ ہو گیا ہے، قاری صاحب فلانا ہو گیا ہے، قاری صاحب یہ ہو گیا ہے۔ ارے قاری صاحب تعویذ کیا بنا ہے؟ تم اپنے پورے گلے میں قرآن لٹکا لو تو کچھ نہیں ہوگا، جب اللہ نے تم پہ لعنت کر دی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں، کبھی بھی یاد رکھو، جیسے میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میں پھیری لگانے جاتا ہوں اور مجھے یہ معلوم ہے میں گھر پہ 10 بجے نکلوں گا گھر سے اور گاؤں میں پہنچوں گا 11 بجے، اور ابھی بجے 9، تو میں اس سے کہتا ہوں 2 گھنٹے بعد تمہارے وہاں پہنچ جاؤں گا۔ یہ نہیں کہتا ابھی چل دیا ہوں آ رہا ہوں، کیا پتا وہ بیچارہ کھیت پہ جا رہا ہو، 1 گھنٹے میں گھاس کاٹ کے لے آئے گا، کوئی اور اسے تکلیف ہو، دوا لینے جا رہا ہو تو بخار کی، یا اور کچھ لینے جا رہا ہو، یا کپڑے دھونے ہو، یا نہانا دھونا ہو۔ تو یہ انسانوں کے کام نہیں ہے جھوٹ بولنا، یہ شیطانوں کے کام ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، تو ہمیں صحیح معنی میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا اور اپنی زندگیوں پر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ ہمارے چچا ہیں ظہیر بھائی گندے نالے پہ، بہت سے لوگ واقف ہیں ان سے، انہوں نے ایک بات بتائی تھی اور بات بالکل حق ہے 100% کی۔ میں بھی امام رہ چکا ہوں، حضرت بھی امام ہے، حضرت بھی امام ہے، اور بھی لوگ امام ہیں۔ تو وہ یہ بات بتا رہے تھے، اچھا اسی طرح سے ہمارے ایک دوست ہو رہے ہیں گنڈرو والے کے، عبد الوکیل صاحب، اسکول چلاتے ہیں، کالج، انہوں نے یہ بتایا تھا آج ہمارے اماموں کا یہ حال ہے کہ دنیا میں رہ کے ہمیں آخرت کی دکھاتے ہیں، جنت کی دوزخ کی، جنت کی دوزخ کی۔ یہ بتاؤ ہمیں دنیا میں رہنا کیسے ہے؟ آدھار کارڈ کیسے بنے گا یہ کون بتائے گا؟ راشن کارڈ کیسے بنے گا یہ کون بتائے گا؟ پین کارڈ صحیح کرا لو یہ کون بتائے گا؟ جنم پتری پرماڑ پتر بنوا لو یہ کون بتائے گا؟ مول نواس جاتی کا پرماڑ پتر، آئے پرماڑ پتر بنوا لو یہ کون بتائے گا؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں مسجد سے الگ ہیں۔ ارے تم کیا نبی سے زیادہ ہو؟ نبی سارے کام مسجد کے اندر بیٹھ کے کرتے تھے۔ مسجد نبوی
ان کی پارلیمنٹ تھی. آج اگر کوئی امام اگر کہنے بھی لگے, اگر بھولے بھٹکے کسی کے دل میں آ بھی جائے تو کہتے ہیں یہ امام سیاسی ہو گیا, مسجد سے نکالو اسے, اور بغیر سیاست کے گزارا بھی نہ. ہندو کہلانے والے جو ہمارے بھائی ہیں ان کے آگے گڑ گڑائیں گے جا کے, چکر کاٹیں گے جا کے, لیکن اپنے کسی مومن بھائی کو آگے بڑھانا پسند نہیں کریں گے, اور بغیر سیاست کے کام بھی نہ. ارے میرے بھائیوں, میرے دوستوں, عمر فاروق اعظم سے بڑے متقی پرہیزگار تم نہ ہو, نہ امام ہے نہ عوام ہے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, ہمارے قرآن میں پورا سب کچھ آ چکا, پورا سنویدھان ہے, پارلیمنٹ ہے, پوری دنیا پوری کائنات کو چلانے کا سسٹم موجود ہے. جب سے دنیا وسیع قیامت تک کا ہر علم موجود ہے. تو بتائیے قرآن میں کیا نہ ہوگا. ہمارے اور آپ کے بیچ میں کچھ لوگ دلال بیٹھے ہوئے ہیں. وہ لوگ آتے ہیں جب کبھی کوئی موقع آتا ہے, کہتے ہیں نا برسات آتی ہے تو مینڈک آتے ہیں, تو وہ دلال آتے ہیں کہ ایسا کر لو ایسا ہو جائے گا, ایسا کر لو ایسا ہو جائے گا, ایسا کر لو ایسا ہو جائے گا. اور جب نبی کی شان میں گستاخی ہو تو کہاں جاتے ہو, قرآن کی بارگاہ میں گستاخی ہو تو کہاں جاتے ہو, اللہ اور رسول کی شان میں گستاخی ہو تو کہاں جاتے ہو, جگہ جگہ موب لنچنگ ہو رہی ہے تو کہاں جاتے ہو. سوچنے کی بات ہے. خاموشی بہت کچھ کرا لیتی ہے, اور جواب دینا پڑتا ہے, جواب دینا چاہیے کسی بھی چیز کا. سنویدھان نے ہمیں پورا ادھیکار دیا, ہندوستان میں رہ رہے ہیں. ہمارا قرآن یہ کہتا ہے جس دیش میں رہو اس دیش کو مانو, اس دیش سے محبت کرو اور اس کے سنویدھان کو مانو. اور ہمارا سنویدھان یہ کہتا ہے کہ تمہیں اپنے مذہب پر کھل کر چلنے کی آزادی ہے. ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے تو ہمارے ایک ہاتھ میں سنویدھان ہے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, کچھ لوگ الگ الگ کر دیتے ہیں کہ امام صاحب ہیں, بس امام صاحب کوئی فرشتہ تو ہے نہیں. بتاؤ, ایسے ایسے کاغذات ہیں آج کے دور میں. میں نے یہ دیکھا لوگوں کو, صدیوں گزر گئی, 10 سال 15 سال 20 سال کاغذ ہی نہ بنوائے ہیں, اور بعد میں آگے کوئی بڑی ضرورت, جیسے بچے پڑھ رہے ہیں اسکول میں کہ صاحب آئے کا پرمانا پتر چاہیے, ہے ہی نہ. جب ہے ہی نہ تو وظیفہ کہاں سے مل جائے گا بتاؤ. اسی طریقے سے جنم پتری چاہیے صاحب, جنم پتری ہے ہی نہ تو نام کیسے لے کے جائے گا, تو یہ کون بتائے گا. اسی طریقے سے دیکھو, اللہ مجھے معاف کرے, میرے استاد ہیں ڈاکٹر علیم الدین گندے نالے پہ, وہ یہ بتاتے ہیں, اور ہمارے بہت سے حضرات وہاں جا چکے ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں کہ آج مفتی لفظ کا جو ہے, مفتی لفظ مفت کا ہو گیا. بہت گہری بات بتا رہا ہوں, مفتی لفظ مفت کا ہو گیا. جس کو دیکھو وہ مفتی کہلا رہا ہے, جس کو دیکھو مفتی کہلا رہا ہے, جس کو دیکھو مفتی کہلا رہا ہے. اچھا ہو مفتی, ٹھیک ہے, پروگرام ہوگا, میلاد ہوگا, تقریر ہوگی, آئے مائک پہ خطبہ پڑھا, الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد کہا میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا, اور ہدایت کی بخشش لے کے کھول کے بیٹھ گئے. یہ بتاؤ, اعلیٰ حضرت نے کیا صرف ہدایت کی بخشش لکھی تھی؟ کیا اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ نہیں لکھی ہے؟ کیا اعلیٰ حضرت نے الدولۃ المکیہ نہیں لکھی ہے؟ اسی طرح سے جیسے آج ہم اور آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں 2024 میں, تو آج کے دور میں, آج کے دور میں 2024 میں ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ باتیں بتائی جائیں جس سے کفر ہو جاتا ہے. انسان کو پتہ ہی نہ ہے اور کفر ہو گیا. جیسے جاڑا زیادہ پڑتا ہے, گرمی زیادہ پڑتی ہے, برسات پڑتی ہے, نرے جنگلی اللہ کو گالیاں دینے لگے ہیں, الٹا سیدھا کہنے لگے ہیں, اللہ کو الٹا سیدھا کہنے لگے ہیں, اور سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں. اس کی ضرورت ہے کہ کن کن باتوں سے کفر ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے میاں بیوی میں کوئی بات ہوئی, میں نے تجھے آزاد کر دیا, جا میں نے تجھے چھوڑ دیا, جا مجھے نہیں رکھنا, ان لفظوں سے بھی طلاق ہو جاتی ہے. صرف طلاق سے ہی طلاق نہیں ہوگی, یہ بھی سمجھ لو, طلاق جو ہے عربی کا لفظ ہے, اس کی اگر ہندی کرو گے, اردو کرو گے یا انگلش کرو گے تو اس کا مطلب آئے گا کسی کو, مطلب بیوی کو آزاد کر دینا. اگر کسی نے کہہ دیا جا میں نے تجھے آزاد کرا, ہو گئی طلاق. اب اسے پتہ ہی نہ ہے, میاں بیوی بنے پڑے ہیں, 10 سال پہلے طلاق دے چکے, بچے پیدا ہوتے رہے, وہ حرامی نہ تو کون ہے؟ پھر وہ ماں باپ کو مانیں گے, ماں باپ کی خدمت کریں گے, ماں باپ کی سیوا کریں گے؟ بتائیے. تو جو مفتی ہیں, مفتی صاحب ہیں, ان کو یہ چاہیے کہ آج کے دور میں ان باتوں پر بھی بیان کریں. صرف ہدایت کے بخشش پڑھنا شروع کر دی, شعر پڑھنا شروع کر دیے, اور جس شعر پہ زیادہ نوٹ آ رہے ہیں فرمائش آئی ہے صاحب اس شعر کو دوبارہ پڑھو. کہاں سے آ گئی صاحب, باہلس لگ رہا ہے کیا؟ وہی فرمائش یہ آئی ہے کہ اس شعر پہ نوٹ زیادہ گرے تھے,
تو اسے دوبارہ پڑھو، پھر نوٹ کریں گے۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے کہ جو وقت کے بادشاہ کے سامنے بھی نہیں دبے۔ وقت کا بادشاہ تھا مسلمان کہلانے والا لیکن ظالم تھا، اس نے حضور غوث اعظم کے پاس وہ بھیجی دعوت، پیغام بھیجا کہ میرے دربار میں کیوں نہیں آتے، انہوں نے ٹھکرا دیا میں نہیں آتا، وہ خود چل کے ان کے دربار میں آیا۔ اس کے بعد ان کو جو اشرفیاں گفٹ کی، تحفتاً پیش کی، انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے تیری اشرفیاں۔ اس کے بعد زیادہ اصرار کیا تو حضور غوث اعظم کو جب جلال آیا تو انہوں نے اشرفیوں کی تھیلی کو اٹھایا اور ہاتھ سے جو دبانا شروع کرا ہے جیسے کپڑے کو نچوڑتے ہیں، تو اس میں سے خون ٹپکنے لگا، اور خون ٹپکتے ٹپکتے 1 میٹر 2 میٹر 5 میٹر کئی میٹر تک بہنے لگا۔ اس کے بعد وہ شخص گر گیا اور معافی مانگنے لگا۔ اسی وقت حضور غوث اعظم کے ہاتھوں پر اس نے توبہ کر لی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ہر صحابی نبی جنتی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو میرے بھائیوں اس وقت اسی واقعے پہ راوی یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ان کے پیروں میں گر کے معافی نہ مانگتا، توبہ نہ کرتا، تو وہ خون اس کے دربار تک چلا جاتا۔ تو میرے بھائیوں میرے دوستوں، آج جو دیش بنے ہوئے ہیں پوری دنیا میں، یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، الگ الگ دکانیں کھول لی ہیں لوگوں نے۔ اس وقت جو خلافت عباسیہ تھی، اس وقت جو پوری دنیا پہ آدھی دنیا سے زیادہ حکومت تھی، اس دنیا کا جو خلیفہ تھا اس کے سامنے حضور غوث اعظم نے للکار دیا اسے کہ تو غلط ہے، تو اس کے منہ پہ کہہ دیا کہ تو غلط ہے۔ تو میرے بھائیوں میرے دوستوں، ہمیں اور آپ کو بھی یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ ہمارے سامنے کوئی بھی ہو، اگر وہ غلط ہے تو ہم بھی اسے غلط کہیں گے، اگر وہ صحیح ہے تو ہمارے سر آنکھوں پر ہے۔ بے شک بے شک۔ بس میں اتنا ہی کہہ کر رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ مولا السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے کہنے میں قصداً لفظاً آمدن صحباً جو بھی کچھ غلطی ہوئی ہو، پروردگار عالم مجھے معاف فرمائے۔ آپ حضرات میرے ساتھ کلمہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔